باقی تو قیامت لگی ہے، صرف دجال کا انتظار ہے، وہ بھی سنا 21 کو آ رہے ہیں۔ قانون جو تھا نا پاکستان میں، اس کی مغفرت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا تو چلے گی جب تک ہم لوگ زندہ ہیں۔ یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ میچ فکس ہے اور بالکل قیامت کا سما ہے۔ قانون کی حکمرانی غائب ہے اور بس باقی تو قیامت لگی ہے، صرف دجال کا انتظار ہے، وہ بھی سنا 21 کو آ رہے ہیں۔ تو یہ آج جو حکم ہوا ہے مجھے خاصی مایوسی ہوئی ہے، لیکن عدالت عالیہ ہیں، ہمیں بھی توقع ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح انصاف ہوگا۔ اچھا سر، ایک طرف آپ کے لیڈر کو برا بھلا کہا گیا تو پھر آپ نے لڑائی کی سینیٹر عفنان اللہ سے، دوسری جانب ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، ان کے لیڈر ہیں، ان کو آپ دجال سے تشبیہ دے رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اچھا سوال، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کا اصلی روپ پاکستانی، جو عام پاکستانی ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ جو اس ملک کو 40 سال تک خوار کرتا رہا ہے، پاکستان کو 40 سال سے زیادہ اس کے خاندان نے حکمرانی کی ہے۔ پاکستان کو جو ہے ہالیڈیز ٹرپ کے طور پہ آ جاتے ہیں، حکمرانی کر کے پھر لندن میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ ڈیل کرنا وہ ڈیل کرنا، ایک حکومت کے ساتھ دوسرے حکومت کے ساتھ۔ کوئی خودداری ہوتی ہے، کوئی رواداری ہوتی ہے، کوئی اصول ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جس انداز سے پاکستان مسلم لیگ نون اور موجودہ حکومت نواز شریف کی آمد پہ ان کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، حتیٰ کہ باپ جو بلوچستان کی پارٹی ہیں، ان کے ایم پی ایس کو 20 ویگن کی ٹارگٹس ملے ہوئے ہیں کہ ہر ایک ایم پی اے جو ہیں وہ اس لاہور ان کی آمد پہ 20 ویگنوں کا بندوبست کریں۔ کہاں باپ، کہاں پی ایم ایل این، اور یہی جتنی بھی اور پارٹیز ہیں، ان سب کو یہ پیغامات ہیں کہ جی آپ نے نواز شریف کی آمد پہ مکمل جو ہے کنٹریبیوشن کرنی ہے۔ قانون کے مطابق تو جو ہونا ہے وہ تو ابھی ہوگا جب یہ 24 کو عدالت میں پیش ہوں گے۔ فی الوقت تو عدالت نے ان کو ایک پروٹیکٹیو بیل دی ہے اور یہ پہلی نظیر ہیں، نیا قانون ہے کہ 426 میں اگر کوئی شخص جو ہے ابیوز کر لے ضمانت کو تو وہ بھی پروٹیکشن کا حقدار ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جو اس کو انٹرم ریلیف ملی ہے وہ کم سے کم وقت کے لیے ہوگی تاکہ رول آف لا کا بول بالا ہو سکے۔ آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کیس ابھی لگا ہے ڈویژن بینچ کے سامنے، اپیل میں نے دائر کی تھی۔ فاضل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کا حکم نامہ تو صادر کر دیا تھا، لیکن ساتھ میں جو ہم نے ملاقات کا شیڈول، معالج کی رسائی اور خاندان کے ممبران کی ملاقات کے لیے جو ہم نے استدعا کی تھی وہ جو ہیں ڈینائی ہوئی ہیں۔ تو اس کے اگینسٹ ڈویژن بینچ جسٹس میاں حسن قلی اورنگزیب صاحب اور ارباب محمد طاہر صاحب کی سربراہی میں یہ جو ہیں بینچ ابھی سماعت کرے گا۔ انٹرم ریلیف ہم نے مانگی ہیں، جیل حکام آئے ہوئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آڈر ہوگا۔ صاحب یہ بتا دیجیے کہ ایک طرف عمران خان کی طرف سے آپ درخواستیں جو سے دائر کرتے ہیں ضمانت کے لیے، ابھی میاں نواز شریف آئے نہیں ہیں، انہیں ریلیف فراہم کر دیا گیا ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عدالت کا یہ معیار جو ان سے ہو رہا ہے؟ میں اس پہ کل بھی بات کر چکا ہوں اور میں نے کہا ہوا تھا کہ بڑا جیلسلی اور اینکشیسلی ہم ان پروسیڈنگ کو واچ کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ اس کو سر کیسے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر جب چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستیں آتی ہیں تو کازویس منسوخ ہو جاتی ہے، ججز بیمار ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد کافی دنوں بعد سنایا جاتا ہے، دوسری جانب 24 گھنٹے گزرے نہیں اور ریلیف فراہم کر دیا گیا ہے، کون ہے اس سب کے پیچھے؟ دیکھیں، یہ جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے وہ تو عدالتیں ہیں، اور اگر یہ اس طرح دورہ معیار جو ہے اپنایا جاتا ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں اور ملک کو عوام کو نظر آ رہا ہے تو عدلیہ جو ہے، دیکھیں مقدمات کو تاخیر سے فیصلہ کرنا، مقدمات میں تاریخی پیشی مقرر نہ کرنا، اچانک کاز لسٹ سے ہٹائے جانا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے
کنسرن کا باعث ہے، اور ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جی خان صاحب کے کیسز میں جہاں پہ جلدی کرنی ہوتی ہے وہاں پہ ایکسٹرا جلدی ہوتی ہے، جہاں پہ ہمیں عدالت سے ریلیف درکار ہوتا ہے تو اس میں تاخیر۔ سر نواز صاحب عمران خان صاحب آلریڈی جیل کے اندر ہیں، کیا آنے والے دنوں میں مستقبل قریب میں نواز شریف صاحب کو عمران خان کے ساتھ اکٹھا جیل میں دیکھتے ہیں آپ؟ لیکن اگر میاں نواز شریف کو بغیر جیل بھیجے اس کی اپیل ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو یہ انصاف کا خون ہوگا۔ اس کو جو ہے نواز شریف نے ابیوز کی ہے، اپنا بیل جو 426 کے تحت اس کی سزا سسپینڈ ہوئی تھی، ایسی نظیر نہیں ہماری جوڈیشل ہسٹری میں کہ 4 سال بیل کا غلط استعمال کر کے آنے کے بعد عدالت نے ضرور پوچھنا ہے، ایک دن کا حساب انہوں نے دینا ہے کہ کہاں تھے، کیوں نہیں آئے، کیا وجوہات تھی، اور اچانک 4 سال کے بعد آ گئے۔ اس کی جو ہے اچانک پاکستان آمد، پھر جس طریقے سے اس کا کیس لگا ہے اور یہ جو امپریشن کریٹ کیا گیا ہے، ہائی کمیشن رخصت کرنے آئے، یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ میچ فکس ہے۔ سر نواز شریف واپس آ رہے ہیں، عمران خان صاحب جیل میں آئے، کہا یہ جا رہا نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں سب ختم ہو گیا یا پکچر ابھی باقی ہے؟ پکچر تو چلے گی جب تک ہم لوگ زندہ ہیں۔ آؤٹ آف دا وے یہی ریلیف انہوں نے مانگا تھا اور وہی ان کو دیا گیا، تو آؤٹ آف دا وے کیا سر نیب کے رویے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پر نیب جو ہے یہ ایک دفعہ پھر مور ثبت کر دیا کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، انتہائی نان پروفیشنل نان ایتھیکل کنڈکٹ رہا ہے۔ کل ان کا وکیل بغیر نوٹس کے پیش ہوتا ہے اور جی کہتا ہے کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، وہ اپیل تو کنٹیسٹ ہی نیب نے کرنی ہے۔ تو جب آپ کا ضمانت پہ یہ ورژن ہے تو کون سی آپ سے کوئی توقع لگائے کہ آپ اپیل کو میرٹ پہ کنٹیسٹ ہونے دیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ نیب اپنی جو رسپیکٹ ہے عوام کی نظروں میں گنوا چکی ہے۔ نے کہا کہ نون لیگ کے وکلاء عدالت میں درخواست دائر کرتے ہیں، ان کو فوراً انصاف ملتا ہے۔ تحریک انصاف کے وکلاء کو نون لیگ کے وکلاء سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ جلدی انصاف حاصل کر سکیں۔ کوشش کریں گے۔ یہ کہ چار سرونگ آرمی آفیسر جو ہے نا نیب میں تعینات کیے گئے ہیں، قانون اور آئین کیا کہتا ہے کہ آرمی آفیسر جو ہے نا وہ کسی سول ادارے میں اس طرح جو ہے نا تعینات کیے جا سکتے ہیں؟ وہ قانون جو تھا نا پاکستان میں اس کی مغفرت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا سر، نون لیگ اب تاثر دے رہی ہے کہ عمران خان کو اگر ریلیف ملے گا تو وہ نواز شریف سے ملے گا، کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ ویری گڈ۔ نواز شریف صاحب یہ تو کیا بات آپ نے کی ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آج کل طاقت کا منبع نواز شریف ہے اور وہی ریلیف بانٹتا پھرے گا۔ اللہ وہ دن ہمیں نہ دکھائیں کہ ہمیں اس کے در پہ کھڑا ہونا۔ اچھا سر، مریم نواز کہتی تھی کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، آج آپ کہیں گے کہ نواز شریف، مریم اور نیب گٹھ جوڑ ہے؟ واضح نظر آ رہا ہے کہ گٹھ جوڑے ہیں۔ شیر افضل پرویز صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان اور نواز شریف صاحب کو ایک سیل میں رکھا جائے اکٹھے دونوں کو؟ یار بات یہ ہے کہ ایک سیل میں تو رکھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جیل کی سزا سے زیادہ تکلیف کا باعث ہوگی ہمارے اور خان کے لیے کہ اس کے پڑوس میں یا اس کے کمرے میں جو ہے میاں صاحب کو لایا جائے